بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو زبان کی ترقی و ترویج کے لیے، قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے ہمارا ساتھ دیں۔ بہت آسان ہے دوستو، اس جوائن بٹن کو دبائیے، آپ کے سامنے 3 آپشن آئیں گے، اس میں سے کسی ایک کو چنیے اور زبان کی ترقی و ترویج کے لیے، قوم کی فلاح و بہبودی کے لیے سچ میں ہمارا ساتھ دیں۔ شکریہ۔ عزیز دوستوں، محترم ناظرین اکرام، آج 4 جولائی ہے۔ آج کا دن میڈم کیوری، جنہوں نے سائنس کی کئی ایجادات کی، ان کے نام ہے۔ آئیے ان کی زندگی کی چند چیزیں، ان کی کتابیں، ان کے گھر کے بارے میں جانتے ہیں، جو یقینی طور پر ہماری قوم کے، ہمارے ملک کے وہ افراد، وہ بچے جو سائنس میں دلچسپی رکھتے ہیں، ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ نہ صرف ان کے لیے بلکہ یہ سبھی کے لیے فائدہ مند ہے کہ کسی شخص نے کسی کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں ہم جانیں اور اس سے درس حاصل کریں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں میڈم کیوری کے متعلق۔ کہا جاتا ہے میڈم کیوری، جنہیں نوبل انعام بھی ملا تھا، کہا جاتا ہے کہ ان کی کتابیں جہاں رکھی ہیں، اگلے 150 سال تک ان کی کتابیں کوئی چھو نہیں سکتا۔ بالکل، اگر کوئی چھونا چاہے، اسے ریفر کرنا چاہے، تو اس کے لیے بہت خاص حفاظتی تدابیر لینی ہوگی۔ جس لائبریری میں ہے وہاں ڈاکیومنٹ سائن کرنا ہوگا کہ بھئی اگر کچھ ہوا تو اس کے ہم خود ذمہ دار ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں، دیکھتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ فرانس کی قومی لائبریری میں سیسے کی کئی تہوں سے دبے ہوئے خصوصی ڈبوں میں سائنسی تاریخ کی اہم ترین دستاویزات محفوظ رکھی گئی ہیں۔ اگر کوئی سائنسداں ان دستاویزات سے استفادہ کرنا چاہے تو وہ صرف خلابازوں کی طرح کے بھاری بھرکم حفاظتی سوٹ پہن کر ہی ان کا مطالعہ کر سکتا ہے، مگر اس مطالعے سے قبل انہیں خصوصی دستاویز پر دستخط کرنے ہوتے ہیں کہ لائبریری ان کے ساتھ پیش آنے والے کسی بھی صورتحال کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ دنیا کی قدیم ترین اور نایاب ترین کتابوں کی حامل اس لائبریری میں سب سے محفوظ طریقے سے رکھی گئی ہیں یہی دستاویزات، مگر جس وجہ سے انہیں مشکوک انداز میں اتنی حفاظت سے رکھا گیا ہے، اس کی وجوہات در حقیقت ان دستاویزات کی سائنسی اہمیت سے زیادہ اہم ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ یہ کاغذات انتہائی تابکار مادے سے آلودہ ہیں۔ میڈم کیوری کی نوٹ بکس ہیں۔ 2 مرتبہ نوبل انعام جیتنے والی یہ واحد خاتون ہیں جنہوں نے اپنے شوہر بیک کے ساتھ مل کر نہ صرف نئے کیمیائی عناصر دریافت کیے بلکہ ایٹامک فزکس اور تابکاری کے قدرتی اصولوں سے بھی پردہ اٹھایا، اور اس جوڑے کے قریب جو بھی چیزیں تھیں ان سب کی طرح یہ دستاویزات بھی انسانوں کے لیے شدید نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ میڈم کیوری، میری کیوری اور ان کے شوہر نے نئے ریڈیم اور پولونیم دریافت کیا۔ یہ نام پولینڈ کے نام پر، جہاں 7 نومبر 1866 کو میری کی پیدائش ہوئی تھی، رکھا گیا تھا، مگر سائنسدانوں کو اس وقت تک یہ بالکل بھی علم نہیں تھا کہ تابکاری کے انسانی جسم پر کیا منفی اثرات ہو سکتے ہیں۔ در حقیقت میری کیوری 1934 میں پلاسٹک انیما نامی بیماری کے باعث ہلاک ہو گئی تھیں، جو ممکنہ طور پر ریڈیم اور پولونیم سے باقاعدگی سے رابطے میں رہنے کی وجہ سے انہیں لاحق ہوئیں۔ میری کیوری اکثر اپنی جیبوں میں یہ مواد لیے گھومتی تھیں، چنانچہ ان سے منسلک ہر چیز جو اب بھی سلامت باقی رہ گئی، یہ انتہائی احتیاط سے سیسے کے ڈبوں میں رکھی گئی۔
یہاں تک کہ ان کی لاش بھی جو پیرس کے مشہور افراد کے لیے مختص قبرستان پینتھونیز آف پیرس میں ہے، میری کیوری اس قبرستان میں دفن ہونے والی پہلی خاتون تھیں۔ جب ان کی میت کو وہاں لے جایا گیا تو شیشے کا 1 انچ موٹا تابوت بنایا گیا تاکہ جدید فزکس کی ماں، جسے فزکس کی ماں کہا جاتا ہے، کہ جسم سے نکلنے والی تابکاری کو ماحول آلودہ کرنے سے روکا جا سکے۔ سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا اور نوٹ بکس بھی کم از کم اگلے 150 سالوں تک غیر محفوظ رہیں گی، کیونکہ میری کیوری کے دریافت کردہ اور دنیا کو بدل دینے والے عنصر ریڈیم کے اثرات کو ختم ہونے میں اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ اب ان کے خطرناک گھر کی بات کرتے ہیں۔ پیرس کے جنوب میں واقع ایک رہائشی علاقے میں ایک 3 منزلہ عمارت ہے جس میں داخل ہونا منع ہے۔ خاردار تاروں سے بھری ہوئی ایک بلند حفاظتی دیوار اس گھر میں داخل ہونے سے روکتی ہے، ناممکن بناتی ہے۔ چاروں طرف کیمروں کے ذریعے مسلسل نظر رکھی جاتی ہے تاکہ کوئی یہاں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے، جبکہ حکومت وقتاً فوقتاً عجیب و غریب آلات کے ذریعے ماحول کا جائزہ لیتی رہتی ہے۔ مگر یہ گھر خالی ہے۔ یہ وہ آخری تجربہ گاہ ہے جہاں میڈم کیوری نے 1934 عیسوی تک کام کیا۔ میری کیوری کے یہاں کیے گئے سائنسدانی تجربات نے اس جگہ کو ایسی تابکاری سے آلودہ کیا جو اگلی کئی صدیوں تک اسے زندگی کے لیے غیر محفوظ بنا گئے۔ جب میری کیوری کی وفات کے کئی برس بعد یہاں تابکاری کی بلند سطح پائی گئی تو اسے دریائے سابین کا چارنوبل قرار دیا گیا تھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پر تابکاری پائے جانے سے قبل میری کیوری کو خراج تحسین پیش کرنے کے خاطر یہ جگہ انسٹیٹیوٹ آف نیوکلیئر فزکس کے ہیڈ کوارٹر اور پیرس یونیورسٹی کی فیکلٹی آف سائنس کے دفتر کے طور پر استعمال ہوتی رہی۔ بعد میں پایا گیا کہ تابکاری اس گھر کی دیواروں، قالینوں، فرش، چھتوں اور وال پیپرز تک میں موجود ہے، اور اس کی سطح انسانوں کے لیے غیر محفوظ ہے، اس لیے اسے پھر بند کر دیا گیا۔ چرنوبل پلانٹ جہاں 24,000 سال تک انسان آباد ہی نہیں ہو سکتے، اور یہیں پہ میری کیوری اپنی زندگی کے آخر تک کسی حفاظتی اقدام کے بغیر دنیا کے سب سے زر رساں مادوں مثلاً تھوریٹیم، یورینیٹیم، پولونیٹیم وغیرہ پر کام کرتی رہیں۔ انہوں نے اپنی سوانح میں لکھا کہ انہیں رات کے وقت ان مادوں سے نکلتے ہوئے سبز و نیلے رنگ کے جھماکوں کو دیکھنے میں بہت مزہ آتا تھا، اور ان تابکار مادوں پر کام کرتے ہوئے وہ ان کے بارے میں اپنی نوٹ بکس میں لکھتی اور خاکے بناتی، اور یوں یہ سب چیزیں تابکار مادوں سے آلودہ ہو گئیں۔ ان کی وفات کے کئی برس بعد امریکہ میں 1938 میں ان مادوں کے کمرشل استعمال پر پابندی عائد کرنے والا امریکہ پہلا ملک بنا، جس کے بعد دوسرے ممالک نے بھی امریکہ کی پیروی کی۔ اس سے کئی صنعتوں کو نقصان پہنچا، کیونکہ میری کیوری کی دریافتوں اور انہیں ملنے والے ایوارڈ کے بعد تابکار مادے اتنے مقبول ہو گئے تھے کہ انہیں چہرے کی کریمز، استرے اور یہاں تک کہ زیر جامہ بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جانے لگا۔ خیال کیا جانے لگا کہ یہ مادے بال گرنا روک سکتے ہیں اور مردانہ بانجھ پن کا علاج کر سکتے ہیں۔ 80 کی دہائی تک ان کی لیبارٹری خالی نہیں کروائی گئی تھی، مگر اس وقت کی میڈیا رپورٹس کے مطابق پھر متعدد پڑوسیوں نے اپنے علاقے میں کینسر کے بڑھتے رجحان کینسر کی بیماری بڑھنے کی شکایت کی۔ ایک جائزے میں نہ صرف ریڈیم بلکہ یورینیم کے بھی ذرات پائے گئے، جنہیں بکھر کر نصف
ہونے میں 4.5 ارب سال لگتے ہیں۔ اس کے بعد قومی ورثہ تصور کی جانے والی میڈم کیوری کی تمام اشیاء بشمول ان کے نوٹ بکس کو قومی لائبریری منتقل کر دیا گیا۔ 90 کی دہائی میں ان کی لیبارٹری کی ایک مرتبہ پھر گہرائی سے صفائی کی گئی، مگر اب بھی فرانسیسی حکام نے یہاں پر داخلے کی پابندی عائد کر رکھی تھی، اور وقتاً فوقتاً اس کے پاس کے علاقوں بشمول دریا میں تابکاری کی سطح کا جائزہ لیا جاتا۔ اندازہ ہے کہ فرانس اب تک اس جگہ کی صفائی پر $1 کروڑ خرچ کر چکا ہے، اور جب آنے والے برسوں میں یہ جگہ منہدم ہو جائے گی تو اس پر مزید اخراجات متوقع ہیں۔ تاہم یہ نوٹ بکس اگلے 1500 سال سے بھی زیادہ عرصے تک سیسے کے صندوقوں میں بند رہیں گی، اس امید کے ساتھ کہ مستقبل کے انسان بغیر کسی حفاظتی سوٹ کے انسانی تاریخ کی ذہین ترین خاتون کی نوٹ بکس اپنے ہاتھوں میں لے کر اس سے استفادہ حاصل کر سکے اور انسانوں کے لیے مختلف ایجادات ہو سکیں۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ جو بھی ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا یا کر رہے ہیں، یہ سبھی کچھ BBC اردو کی سروس کے شکریہ کے ساتھ ہے، چونکہ یہ بہت ہی اہم معلومات تھیں جس سے ملک و قوم کے لوگ فائدہ مند ہو سکتے ہیں، اور ایک اہم باتیں تھیں، اس لیے آپ تک ہم نے پہنچانے کی کوشش کی۔ خاص کر ہمارے سائنس کے طلبہ، دیگر افراد کے لیے یہ معلومات بہت اہم ہیں، طلبہ کے لیے فائدہ مند ہے، اور دیکھتے ہیں کہ زندگی میں کس طرح کی چیزیں بنتی ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں۔ ابھی تو انسان ان چیزوں تک پہنچ بھی نہیں سکا۔ بہرحال 4 جولائی کے دن میڈم کیوری کو یاد کرتے ہوئے ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر ہم نے روشنی ڈالی۔ امید ہے کہ آپ اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں گے، اور ہاں، تریاک انڈیا آپ کا اپنا چینل ہے، اسے سبسکرائب کیجئے، جوائن کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنی آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ تمام کا شکریہ۔ خدا حافظ۔